الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ ہمارے اوپر اسلامی سال کا پہلا اور مبارک مہینہ محرم الحرام سایہ افغن ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے مہینہ کی 18 تاریخ کو پیغمبر علیہ الصلاۃ کے دوہرے داماد خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی. اور یہ بات تو آپ سب حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس مہینہ کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اور ان کے رفقا کی مظلومانہ شہادت واقع ہوئی. شہادت کی تفصیلات وہ اتنی مستند نہیں ہیں، اس لیے
ان کے بیان کرنے کی بجائے میں آپ کے سامنے صرف یہی عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہت بڑا شرف یہ عطا فرمایا کہ ان کی اماں سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضرت حسین کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء ہیں اور ان کے والد گرامی خلیفہ رابع سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں اور ان کا مقام آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو حضرت حسین کے والد گرامی سیدنا حضرت علی ہیں۔ پھر دیکھیے حضرت حسین کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے نانا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جس حسین کی ماں فاطمہ ہو، جس کا والد علی ہو اور جس کا نانا نبی ہو، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ حضرت حسین کو اللہ نے بہت بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرا شرف حضرت حسین کو یہ حاصل ہے کہ آپ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور آپ جانتے ہیں ایک صحابی کا کتنا مقام ہوتا ہے، ایک صحابی کی کتنی عظمت ہوتی ہے، ایک صحابی کی کتنی شان ہوتی ہے۔ صحابی ہونے کی حیثیت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی تسی بھی آکھ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ساری خوبیاں حاصل ہیں جو ایک صحابی کو حاصل ہوتی ہیں، اور صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ سے اللہ راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت تیار ہی نبی کے صحابہ کے لیے کی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت لے جائے۔ ہم جنت میں جائیں گے نا، کس بیس پہ جائیں گے؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، صحابہ کی اتباع میں جائیں گے، ان کے ساتھ چلنے کی وجہ سے جائیں گے۔ لیکن اصل جنت تیار کس کے لیے ہوئی ہے؟ ان آئیڈیل مسلمانوں کے لیے، وہ جو صحابہ کرام ہیں۔ ہم اتنے بڑے آئیڈیل مسلمان تو نہیں ہیں، اصل جنت ان کے لیے۔ پھر آپ جانتے ہیں صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن ریمارکس دیتا ہے کہ میں نے ان کا امتحان لیا۔ کس نے امتحان لیا جی؟ اللہ نے۔ ظاہر کا لیا یا اندر کا لیا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ کس کا امتحان لیا جی؟ دل کا۔ ظاہر کا تو لیں، آپ میرا لیں میں پاس ہوں، میں آپ کا لوں آپ بالکل ٹھیک ہے۔ اندر کا امتحان لیا، اور لینے والا کون ہے؟ جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ مولا تو نے امتحان لیا، نتیجہ بھی بتا۔ فرمایا نتیجہ یہ ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ صحابہ کیا ہیں جی؟ یہ قرآن ہے، قرآن۔ ہاں، صحابہ پکے مومن، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ کبھی فرمایا اولئک ھم الراشدون، کبھی فرمایا اولئک حزب اللہ۔ صحابہ اللہ کی فوج ہیں۔ اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں کی جا سکتی، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کی فوج پر تنقید اعتراض کریں گے مقدمہ چل جائے گا بغاوت کا، اسی طرح نبی کے صحابہ پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی فوج ہے۔ اللہ کی فوج کا بڑا مقام ہے یا ملک کی فوج کا بڑا مقام ہے جی؟ اللہ کی فوج۔ پاکستان کی عدالت کی توہین کی جائے، توہین عدالت کی دفعہ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ ایک فیصلہ صدیق اکبر نے بھی کیا تھا فدق والا، کیا اس عدالت کی توہین کرنے سے توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے؟ اگر پاکستان کے جج کے فیصلے کو میں نہ مانوں، میں مجرم بنتا ہوں۔ صدیق اکبر کی عدالت کا فیصلہ جو نہ مانے اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ اس لیے صحابہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تعریفیں اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّهِ أَحَبَّهُمْ، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ در حقیقت میری وجہ سے محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِهِ أَبْغَضَهُمْ، جو ان سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ در حقیقت میری وجہ سے بغض رکھے گا۔ صحابہ کو نسبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ان کا اگر ہم احترام کر رہے ہیں تو کس بنا پہ کر رہے ہیں؟ کس بنا پہ کر رہے ہیں؟ نہ حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان، حضرت علی، ان تمام صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا تعلق ہے میرے نبی کے ساتھ، نبی کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بغض رکھے گا تو وہ بھی کس وجہ سے رکھے گا؟ نبی کی وجہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
وہ تمام خوبیاں حاصل ہیں جو ایک صحابی کو حاصل ہوتی ہیں۔ آ گئی نا ساری خوبیاں، جتنا مقام، جتنی شانیں، جتنی عظمتیں صحابہ کے لیے ہیں، وہ ساری عظمتیں حضرت حسین کے لیے ثابت ہیں۔ ہم مانتے ہیں صحابیت بہت بڑا شرف ہے، صحابیت بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او بعد میں آنے والوں، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، او بعد میں آنے والوں، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کے ایک پاؤ جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ادھر جو ہیں اور ہیں بھی کتنے، اے لپ جمع دی، پڑوپی جمع دی، اور دوسری طرف اود پہاڑ، اور اود پہاڑ جتنی گندم نہیں، جناب ہیرے جواہرات نہیں، سونا۔ فرمایا تمہارا سونا میرے صحابی کے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر وجہ کہاں سے بنی جناب؟ فرق کہاں سے بنا؟ فرق اس سے بنا کہ ان کا امتحان اللہ نے لیا اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو موجود پایا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ایمان لائے شرک چھوڑ دیا، وہاجروا ہجرت کی، وطن بھی چھوڑ دیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا، مدینہ والے ایک طرف، مکہ والے مہاجرین اور دوسری طرف مدینہ والے ان کو ٹھکانہ دینے والے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، صحابہ کیا ہیں جی؟ پکے مومن ہیں۔ آج جسے ان کے ایمان پہ شک ہے نا، وہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرے۔ اللہ کا قرآن جنہیں مومن کہتا ہے، میں ان کو مومن نہ مانوں، میرے اوپر بھی کوئی لگتا ہے فتویٰ یا نہیں لگتا؟ اور جو مولوی کہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا، اس پر بھی کوئی فتویٰ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا۔ صحابہ کو مومن کہا ہے قرآن نے، اور جو ان کو کافر کہتا ہے وہ کس کا منکر ہے؟ قرآن کا۔ اور جو قرآن کا منکر ہو خود اندازہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو صحابہ یہ بڑا رتبہ، حضرت حسین کو یہ رتبہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ حضرت حسین کو اللہ نے تیسرا شرف یہ عطا فرمایا کہ حضرت حسین کے ساتھ اللہ کے پیغمبر بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت۔ یہ حضور کا محبوب ہونا یہ بھی بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ اتنی محبت کہ حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، سامنے سے یہ دو ننھے شہزادے حضرت حسن اور حضرت کیا کہنا ہے رضی اللہ عنہما، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 سال کا 3 سال کا، یہ آ رہے ہیں اور بڑی مشکل سے مجمع کے اندر سے اپنے نانا کی طرف آ رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ بڑی مشکل سے آ رہے ہیں، مجمع ہے، پیغمبر علیہ السلام نے تقریر روک دی۔ خطبہ دا میں نے تقریر روک دی اور منبر سے اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے، دونوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں طرف دوسرے کو بائیں طرف، اور منبر پر آ کر بیٹھ گئے، اور پھر ان دونوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں،
یہ سارے مجمع کے سامنے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ آپ مجمع کو بتا رہے ہیں کہ جب میں ان سے محبت کرتا ہوں تمہیں بھی میرے ان نواسوں سے محبت کرنی چاہیے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان کے ساتھ محبت رکھے یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت رکھ۔ یہ حضرت حسین کا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عزت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور ان دونوں کو بلواتے کہ میرے نواسوں کو لے آؤ، وہ لے آتی۔ اللہ کے پیغمبر ان کو گود میں بٹھاتے اور گود میں بٹھا کر پھر سینے سے لگاتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یزمہما، دیر تک سینے سے لگائے رکھتے اور پھر کیا کرتے، وَيَشُمُّهُمَا، ان کو سونگھتے رہتے۔ حضرت حسن کو سونگ رہے ہیں، حضرت حسین کو سونگ رہے ہیں، دیر تک یزمہما ویشمہما، سینے سے لگاتے ہیں، سونگتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ہما ریحانتا من الدنیا، اللہ نے دنیا کے اندر مجھے جنت کے یہ دو پھول عطا فرما دی۔ جو جنت کے پھول ہوں ان کے رتبے کا آپ خود اندازہ لگا۔ تو حضرت حسین کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور اتنے محبوب تھے، اتنے محبوب تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر اٹھایا ہوئے کسی بندے نے کہا او چھوٹے بچے آج تجھے بڑی بہترین سواری ملی ہے، پیار میں اس نے کہا بڑی بہترین سواری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سواری اگر بہترین ہے فنعم الراکب، تو سوار بھی بڑا عظیم ہے۔ یہ ہیں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں اور دل کا سرور ہے، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں۔ ہاں جی، حضرت حسین کو یہ محبوبیت کے علاوہ ایک اور شرف اللہ نے بخشا، یہ سارے شرف ہیں، ایک شرف اللہ نے یہ بخشا کہ حضرت حسین کو اللہ نے شہادت کے مقام پر فائز فرمایا۔ یہ معمولی شرف ہے، نہ شہادت پا جانا یہ عزت ہے یا ذلت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے یا کوئی مصیبت ہے، یہ کوئی ٹریجڈی ہے یا کوئی جناب خوشی کا معاملہ ہے، یہ جناب فخر کا معاملہ ہے کہ اللہ جن کو شہادت نصیب فرماتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے۔ خالد ابن ولید نے رضی اللہ تعالی عنہ 104 جنگوں کے اندر حصہ لیا، بستر پر فوت ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں میری خواہش تھی اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے اللہ نے میری قربانی کو منظور نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے راستے میں شہادت پا جانا، شہادت پا جانا یہ بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی کو، میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے تاریخ کے اندر، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ یہ جیل میں تھے، اور بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، مولانا گلشیر تھے یا کون تھے، وہ بھی جیل میں تھے۔ خدا کی قدرت کیس لگا ہوا تھا، فیصلہ آیا
اور فیصلہ یہ آیا کہ مولانا گلشیر کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور حضرت شاہ جی کو ابھی سزا نہیں ہوئی۔ بہرحال جیل میں اطلاع مل گئی کہ جی آپ کے لیے پھانسی کا آرڈر ہے، آ گیا ہے، سزا مل گئی ہے، اب آگے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور جی آپ کو ابھی تک سزا پھانسی کی نہیں ملی، کوئی تھوڑی سزا ملی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ساری رات روتے رہے، ساری رات سجدے میں پڑھ کر روتے رہے۔ صبح سویرے لوگوں نے کہا حضرت جی پھانسی دی سزا تہان نہیں ہوئی، تساں ساری رات روندے رہے ہو، اور پھانسی کی سزا تو آپ کے ساتھی کو ہوئی ہے، آپ ساری رات رو رہے ہیں۔ فرمایا میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ جس جانور کے اندر کوئی عیب ہو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، میری قربانی کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تو میرے بھائی شہادت پانا ایک فخر ہے، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک انعام ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں کن کے رستے پر چلا؟ انعام پانے والے۔ وہ انعام پانے والے کون ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ دوسرا نمبر والصدیقین، کن پر انعام ہوا؟ صدیقین پر۔ والشہداء، تیسرے نمبر پر کس پر انعام ہوا؟ شہداء پہ۔ والصالحین، اللہ کے خاص نیکوکار بندے۔ تو کیا خیال ہے جی شہادت انعام ہے یا نہیں ہے؟ نبی کو نبوت ملی، انعام ملا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا؟ خوشی ہونی چاہیے۔ صدیق کو صدیقیت ملی، انعام ملا یا کچھ اور ہوا؟ اور شہید کو شہادت ملی، انعام ملا یا کوئی مصیبت آئی؟ یہ اللہ کے دربار میں اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ تو شہید، یہ شہادت ایک انعام ہے اللہ کا اور ایک احسان ہے اللہ کا۔ آپ نے سنا نہیں صحابہ کرام تمنائیں کیا کرتے تھے، آرزویں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اور تو اور رہا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی تمنا کی لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ دل میرا بھی کردہ ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے۔ اور پھر کیا ہوگا جی؟ ثم احیا، میرا دل چاہتا ہے قتل ہونے کے بعد اللہ پھر مجھے زندہ کر دے۔ ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر اللہ زندہ کر دے۔ ثم اقتل، بار بار مجھے قتل کیا جائے اور میں زندہ کیا جاؤں، میری یہ خواہش ہے۔ تو شہید کی بہت بڑی عظمت ہے۔ شہید کا خون گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شہید کے اوپر موت آنے سے پہلے اللہ اسے جنت کا محل دکھا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ شہید کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے۔ کس کا جی؟ اللہ کا۔ ایک تو آڈا ساڈا معاہدہ ہوندہ، کوڑ کڑل مرینے ہاں، کنٹریکٹ کر دے ہاں جناب، اور پھر بعد میں مکر جاتے ہیں۔ کیا اللہ نے جو معاہدہ کیا ہے اللہ مکر سکتا ہے یا مکر جائے گا؟ یا اللہ کیا معاہدہ ہوا؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ خریدتا ہے کس سے؟ کس سے؟ تو آکھنا مولوی صاحب عمل کرنا لے دی تو گالی کا ہی نہیں، گالی کا ہی نہیں، ساری گل ایمان دی۔ اس واسطے ہم زور لگاتے ہیں کس پر توجہ دیں؟ ایمان پر، عقیدے پر۔ عمل ظاہر میں ہوتا ہے، ایمان اندر ہوتا ہے۔
ہم باطن کی اصلاح پہ زور دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ظاہر ٹھیک کر لیں جنت میں چلے جائیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے ابھی تک، آپ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جنت کس بنیاد پہ ملے گی جی؟ باطن کی اصلاح پہ ملے گی یا ظاہر کی سیٹنگ پہ ملے گی؟ باطن کی اصلاح پہ جنت ملے گی، یہ بنیادی بات ہے۔ ہاں جی، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ خریدار ہے، خریدتا ہے۔ یا اللہ تو نے خریدا، بیچنے والے کون ہیں؟ ایک بیچنے والا بھی تو ہوتا ہے نا جو اپنا سودا بیچتا ہے، بیچنے والے کون ہیں؟ فرمایا من المؤمنین، میں کس سے خریدتا ہوں؟ مومنوں سے۔ یا اللہ تو کیا چیز خریدتا ہے؟ کوئی سامان ہوتا ہے، کوئی سودا ہوتا ہے، کون سی چیز مومنوں سے خریدتا ہے؟ فرمایا انفسہم و اموالہم، میں ان کی جانیں اور ان کے مال ان سے خریدتا ہوں، حاصل کرتا ہوں۔ یا اللہ جب سودا ہوتا ہے پھر پیسے دینے ہوتے ہیں، یا اللہ پھر ثمن دینے ہوتے ہیں، قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، تو ان کو قیمت کون سی ادا کرے گا؟ فرمایا بے ان لہم الجنہ، شہیدوں کو میں نے کیا عطا فرما دیا؟ جنت عطا فرما۔ یا اللہ اس سودے کے لیے توجہ کریں، سودے کے لیے کہاں آنا پڑے گا؟ کہاں سودا ہوگا؟ بکرا لیا، بکرا منڈی میں گئے، قربانی لی، منڈی میں گئے۔ یا اللہ یہ سودا جب کرنا ہے تو کہاں آئیں، کیا کریں، کیسے ہمارا سودا بکے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سودا بیچنا چاہتے ہو، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے کے لیے آ جاؤ۔ کس کے لیے جی؟ تو ساکھنا نا مولوی صاحب لڑائی بھڑائی والے ہم نہیں ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ لڑتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کافروں کو قتل کرتے ہیں۔ تو ساکھنا آہاں کسے کافر غریب نو قتل نہ کرو، شودہ جہنم میں تر ویسے۔ قرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور تم اپنا فلسفہ بیان کر رہے ہو۔ فَيَقْتُلُونَ، وہ کافروں کو قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ نقشہ بنتا ہے ان کا۔ اچھا یا اللہ وہ میدان بدر میں آئے، میدان احد میں آئے، میدان خندق میں آئے اور جناب اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ یا اللہ وعدہ ہو گیا، وعدہ پکا یا کچا؟ جی نہ تمہارے اور ہمارے وعدے کچے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ سوچ آتی ہے کہ یار اتنا بڑا وعدہ اللہ نے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا، وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے میرا پکا۔ کس کا وعدہ ہے جی؟ اللہ دا وعدہ ہوئے تے ہوئے بھی پکا، اور درج بھی قرآن چوبے۔ فرمایا جنہیں او مومن پکے، اولئک ہم المؤمنون، زور سے بولیں حقا، انجے وعدہ بھی پکا۔ یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، مکان خریدا، دکان خریدی، زمین خریدی، ہم اسٹامپ لکھواتے ہیں، تحریر کرواتے ہیں، لوگ مشورہ دیتے ہیں مولوی صاحب کم پکا کرو، لکھوا لو، اسٹامپ لکھوا لو، رجسٹری کروا لو، کم پکا کرو۔ یا اللہ تو نے بھی سودا کیا، کوئی اسٹامپ بھی لکھا گیا، کوئی رجسٹری بھی لکھی گئی؟ اگر لکھی گئی تو کہاں لکھی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا، اسٹامپ لکھے گئے، تحریر بھی لکھی گئی اس سودے کی۔ یا اللہ کہاں لکھی گئی؟ تحصیل پئیے بھئی اگلے چاہ کے پر لئی ونجن،
یا اللہ وہ کہاں پڑھی ہے تحریر؟ فرمایا فی التورات، کہاں ہے تحریر؟ وہ اسٹام کہاں ہیں جناب؟ فی التورات والانجیل والقرآن، یہ تحریر اللہ نے کہاں لکھ دی؟ قرآن میں۔ اور کیا خیال ہے قرآن کب تک رہے گا؟ قرآن ہمیشہ رہے گا۔ جب قرآن ہمیشہ رہے گا تو یہ صحابہ کے حق میں خدا کا جنت کا فیصلہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر وعدے پورے کرنے والا کون؟ اب آگے اللہ کہتے ہیں جیسے ہمارا سودا ہو جاتا ہے نا، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب مبارک ہو، سودا ہو گیا، مٹھائی کھلائیں۔ مولوی صاحب آپ کا سودا اچھا ہو گیا، ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب یہ شہید کا سودا ہوا اللہ کے ساتھ، اللہ خود کہہ رہا ہے فَاسْتَبْشِرُوا، او شہیدو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تمہارا سودا کیا ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ ہو گیا ہے، تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، اس سے بڑی اور قربانی کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ میرا اور آپ کا سودا ہوتا ہے، تسی آدھے ہو میں آدھا بھائی سودا آج ہو گیا تے پیسے ادھار کر بھائی میرے نال 6 مہینے نوں، پیسے سال نوں، پیسے فلاں ڈیٹ نوں۔ یا اللہ تو نے ان کے ساتھ سودا کیا جنت کا، ہمیں بتا اے سودا نقداں تے یا ادھار تے؟ یہ بھی پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ نقداں تے یا ادھار تے؟ کل قیامت والے دن ملے گی ان کو جنت۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ سودا نقدوں پر ہے، ادھر شہید کی جان نکلتی ہے، ادھر فوری طور پر میں اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہوں۔ اے مسئلہ جڑا سی کرینے آتے مولویاں نو جناب پریشانی ہو ویندی۔ شہید جنت میں پہنچتا ہے، کب پہنچتا ہے؟ فوراً۔ میں آکھداں شہید دی روح نکلیے، منٹ بھی نہیں گزریا اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ باڈی اس کی یہاں پڑی ہے، باڈی اس کی ابھی دفن بھی نہیں ہوئی، تو شہید کہاں پہنچ گیا؟ تے بیلیا دن نہیں، حالے تک کوئی نہیں اپڑیا، حالے تک کوئی نہیں اپڑیا، حالے تک کوئی نہیں اپڑیا۔ ایمانداری سے بتائیے شہیدوں کی عظمت کون مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں۔ فوری طور پہ جنت میں، فوری طور پہ فرمایا قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار لاش سڑک پر پڑی ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، آنتیں نکلی ہوئی ہیں، مشرکین اس کو روند رہے ہیں، وجود یہاں پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، میرے بندے کہاں پہنچ جا؟ وہ جنت اچ اپڑیا کہ کوئی نہ اپڑیا؟ اپڑ گیا، اپڑ گیا۔ کب؟ قیامت والے دن؟ ابھی اپڑ گیا فوراً۔ تیرے میرے بارے میں فیصلہ ہوگا، اللہ جنت کا فیصلہ فرمائے، قیامت والے دن ہوگا، شہید کے لیے فوری طور پہ اللہ کا فیصلہ ہے، جنت میں پہنچ جاتا۔ اسی لیے تو حارثہ کی اماں آئی تھی نا، حارثہ جنگ بدر قتل ہو گیا، ادھی اماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، اس آکے حضرت جی میرا پتر قتل ہو گیا، جنگ وچ گیا ہویا مر گیا، مجھے بتائیں میرا پتر کہاں پہنچا؟ اب کون پوچھ رہی ہے؟ اس کی اماں۔ دراصل انہوں کوئی نامعلوم تیر لگا، ان نون تیر، پتہ نہیں اپنے دے لگا یا پرایاں دے لگا، بہرحال وہ قتل ہو گیا۔ جناب اس کی اماں کو یہ وہم تھا کہ پتہ نہیں کافروں کا تیر لگا ہے یا اپنوں کا لگا ہے۔ بہرحال ادھی اماں آئی اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تو اللہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں، آپ مجھے خبر دیں میرا بیٹا کہاں پہنچا؟ وَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، اگر وہ جنت میں پہنچا ہے تو میں صبر کر لوں، وَإِن كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، اگر دوجے پاسے اپڑے ہے تو میں رج کے روت لواں۔ یہ اس عورت کا سوال تھا، مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں پہنچا؟ میرے نبی نے فرمایا یا امہ حارثہ، اے حارثہ کی اماں، تو کیا سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہی ہے؟ اِنَّ لَهَا جَنَانٌ، جنتیں تو ڈھیر ساری ہیں،
وَإِنَّ ابْنَكَ، توجہ کرے اور مولوی کو بتائیں قیامت آ جائے گی جواب نہیں دے سکے گا. وَإِنَّ ابْنَكَ، اور تیرا بیٹا اصحاب الفردوس الاعلیٰ، جنت الفردوس میں پہنچیا کہ کوئی نہ پہنچیا؟ یا نبی پاک نے فرمایا اپڑ سی قیامت نہ پہنچ گیا. صحابی آیا، یا رسول اللہ ذرا توجہ فرمائیں، یہ جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اگر میں لڑائی میں شریک ہوں اور میں قتل ہو جاؤں فَأَيْنَ أَنَا، مجھے بتائیں میں کہاں پہنچوں گا، فوراً مجھے بتائیں کہاں پہنچوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فِي الْجَنَّةِ. اُدے کول کھجوراں آن 5 دا مٹھی وچ، اسا کیا یار اے بھی ڈھل پہ لگ دیئے کھاون تے 2 منٹ لگ سن، کھجوراں پھینکیاں فقاتل فقتل وذهب فی الجنہ. اسی ٹائم جہاد میں شریک ہوا، قتل ہو گیا اور کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ایمان لایا، نماز کوئی نہیں پڑھی اور کوئی نیک اعمال نہیں کیے، جہاد کی وجہ سے، قتال کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں پہنچا دیا. تو شہید کہاں زندہ ہوتا ہے جی؟ تو حضرت حسین کو اللہ نے شہادت کا یہ رتبہ بھی عطا فرمایا ہے، اور یہ شان ہے، ان کی عظمت ہے. لہٰذا ہمیں حضرت حسین کی شہادت پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے انہیں یہ عزت اور عظمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.